700 آج کی تاریخ تک 100 موبائل وینز ہیں اور 600 اسٹیشنری یونٹس ہو جائیں گے آج کی تاریخ تک، جو کہ سستا آٹا 400 روپے 10 کلو کا آٹا جو ہے وہ عوام کی آسانی اور ترسیل کے لیے تاکہ مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک اور ابھی تک جو میں آپ کو اپڈیٹ اس سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک جو 600 سیل پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر 2,62,434 10 کلو کے بیگز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں۔ اور اس میں اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پوائنٹس کی ریچ دور ہے اور نہیں پہنچ سکتے لوگوں تک، تو اس کے لیے 0800-05590 کا ٹول فری نمبر دیا گیا ہے کہ اگر ابھی بھی کوئی ایسا گیپ موجود ہے جہاں یوٹیلیٹی سٹور کے اسٹیشنری پوائنٹس یا موبائل وین نہیں پہنچ رہی، تو اس کے لیے ٹول فری نمبر عوام کی آسانی کے لیے دیا گیا ہے 0800-05590۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی شکایت ملے، کوئی بھی شکایت ہو کہ جہاں آٹے کی کوالٹی میں یا کوئی پرائس ڈفرینشیل ہو کسی سپاٹ کے اوپر، تو اس کے لیے شکایت کے لیے کمپلین نمبر ٹول فری 051-111-123-570 مختص کیا گیا ہے۔ یہ آپ اگر کسی بھی قسم کا جو میں نے ابھی آپ کو پلان بتایا، اگر آپ اس میں فرق دیکھیں، آٹے کی پرائس میں فرق دیکھیں، آٹے کی کوالٹی میں فرق دیکھیں، اور اگر کوئی ایسا گیپ موجود ہے جہاں یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہے، جہاں موبائل وین نہیں پہنچ رہی اور جہاں اسٹیشنری یونٹ کی ضرورت ہے، تو آپ 0800-05590 کے اوپر کال کر کے آپ وہاں اسٹیشنری یا موبائل وین کا جو ایکسیس ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا اقدام ہے جو گھی کی مد میں ہے، وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو میں آج بتانا چاہتی ہوں۔ 9 جون سے ایک وزیر اعظم کی جو گھی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ ہے، اور میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ 2018 میں 1 کلو گھی کی قیمت 150 روپیہ تھی۔ 1 کلو کی گھی کی قیمت 150 روپیہ مسلم لیگ نون کے دور میں 2018 میں ہم چھوڑ کر گئے تھے، اور گھی پچھلے 4 سال 600 روپے کلو، 550 روپے کلو اور 500 روپے جو کلو ہے اس تک گیا، اور میکسیمم پرائس اس کی 600 575 580 روپے کلو تک گئی۔ وہ آتے ہی اس کے اوپر اقدامات شروع ہو گئے تھے، اور جو 9 جون کو گھی کی قیمت میں جو سبسڈی ہے اس کی شروعات کی گئی ہے۔ یہ تقریباً اس کا کل حجم جو ہے وہ 3 ارب کی سبسڈی یہ بنتا ہے، اور یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر ہی جہاں آٹا، چینی اور دوسری اشیاء کی کمی اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ سسٹم موجود کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گھی کی پرائس ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر 550 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، اور یہ نہیں کہ یہ پچھلے 1 مہینے میں اس پہ آتی ہوں پولیٹیکل گفتگو پہ، لیکن ابھی میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں عوام کے لیے کہ اس کو سبسڈائز کر کے 300 روپے پر کلو کر دیا گیا ہے، اور یہ 250 روپے کا رعایتی سبسڈی بنتی ہے۔ جو 550 روپے مارکیٹ پرائس ہے اس وقت 1 کلو گھی کی، وہ سبسڈائز ریٹ پہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اس کو 300 روپے کلو کر دیا گیا ہے۔ یہ 250 روپے کی سبسڈی ہے، اور یہ 3 ارب روپے کی سبسڈی ٹوٹل بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں
قائم کر دی گئی ہیں جو اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہیں کہ کسی جگہ پہ ہوڈنگ نہ ہو, کسی جگہ کے اوپر سستا آٹا جو کہ یوٹیلیٹی اسٹور کی مد میں دیا جاتا ہے یا گھی یا چینی اس کو باہر مہنگا نہ بیچا جائے, اس کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ ہے اور اسمگلنگ کے اوپر کمپلیٹ اس وقت مانیٹرنگ ہے. اور جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں وہ اپڈیٹ دیتی ہیں چیف سیکرٹری کو, اور اس کے بعد وہ ہر ہفتے تقریباً پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں جس کے اندر فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہوتے ہیں اور انڈسٹری کے وزیر ہوتے ہیں اور پروونشل چیف سیکرٹریز وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر پرائس ڈسکریمنیشن مل رہی ہے, مختلف پرائس مل رہی ہے, ایکسیس نہیں مل رہی اور گھی کی قیمت میں کوئی ڈفرینشیل آ رہا ہے, تو اس کے لیے بھی جو اگر آپ کو دستیاب نہیں ہے تو یہ بھی ہم نے جون کو حکومت نے یہ سوچا ہے اور یہ اس کا ٹول فری نمبر وہی 0800-05590 ہے اور شکایت کے لیے آپ 05111123570 کے اوپر فون کر کے اپنی شکایت کو درج کرا سکتے ہیں اور فوری طور پر جو ٹیمز ہیں اس کے اوپر ایکشن لیں گی اور یہ اس کا ڈائریکٹ ایکسس جو ہے مانیٹرنگ جو ہے وزیر اعظم صاحب خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ٹوٹل بجٹ کے اندر جو اس کی سبسڈی رکھی گئی ہے وہ 17 ارب روپے کی سبسڈی سستا چینی, گھی اور آٹے کی مد میں رکھی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بلین کی مد اور 3 بلین جو گھی کی مد ہے وہ اس سے ایڈیشنل ہے. جو 17 بلین ہے وہ اگلے سال کے لیے رکھا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بسپ کے اندر اضافی 2000 روپے عوام کو دیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ اسی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جو اس وقت ہے. اور جو بیرونی ملک سازش کا خط جیب سے نکال رہے تھے, آج بیرونی ملک سازش پیچھے رہ گئی ہے اور آج مہنگائی کے لیکچر دے رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف, عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ریلیف سبسڈائزڈ آٹا, چینی, گھی اور اس کے ساتھ ساتھ سستا پیٹرول اور ڈیزل کی جو سبسڈی ہے 28 بلین کی سستا ڈیزل سستا پیٹرول کی سبسڈی ہے جو آپ ٹول فری 786 کے اوپر SMS کر کے بسپ کے اضافی 2000 اور اس کے علاوہ آپ 786 کے اوپر SMS کر کے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. 2000 اگر آپ کے گھرانے کی 40,000 روپے سے کم انکم ہے. یہ تیسری سبسڈی اس وقت دی جا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں اس چیز کو سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے دی جا رہی ہے کہ 4 سال کی نالائکی, نااہلی اور بغیر کسی ویژن کے, کیونکہ وہ وزیر اعظم تو آٹا, ٹماٹر, پیاز کی قیمت سستی کرنے نہیں آئے تھے. وہ تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہاں وزیر اعظم بنا ہوں, میں کوئی سستا ٹماٹر, پیاز, آلو کی قیمت تو کرنے نہیں آیا. لیکن یہ وزیر اعظم جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے اور یہ اتحادی حکومت جو پچھلے 4 سال مہنگائی کی زد میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کو صرف جب سے آئی ہے 2 مہینے ہونے کو ہیں, وہ صرف عوام کو اس مہنگائی سے ریلیف دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نالائکی, نااہلی اور چوری اور کرپشن اور مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھری گئیں اور اس کا نالائکی کا اور نااہلی کا جو بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر نہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کے اوپر یہ تمام سبسڈیز اور ریلیف اس مہنگائی کی لہر میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ ہر روز کی بنیاد پر آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی کرتی رہوں گی. اور آپ لوگ بھی, عوام سے بھی اس وقت یہ التماس ہے کہ آپ لوگ کہیں آپ کو یہ پرائس ڈفرینشیل نظر آ رہا ہو, آپ کو کوالٹی میں فرق نظر آ رہا ہو, آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہو, کوئی مشکل ہو, تو آپ فوری طور پر یہ ٹول جو نمبرز آپ کی سکرینز کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں ان پر فون کر کے آپ آٹا, چینی, گھی کی دستیابی آپ تک پہنچانے کی بھی یقینی بنا سکتے ہیں. اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس کے لیے بھی ٹول فری نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے جس کا ڈائریکٹ جو اپڈیٹ ہے وہ وزیر اعظم کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں تمام ذیلی مانیٹرنگ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ساتھ. تو یہ آپ کو بتانا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ انشاءاللہ آج جو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ عوام بھی جانتی ہے, عوام سب سمجھتی ہے, کیونکہ 4 سال جو مہنگائی کی لہر پاکستان میں ہے اس کو نہ صرف ایسے اقدامات کر کے بوجھ عوام پر کم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر جائیں. اور معاشی استحکام کے ذریعے ہی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ زراعت کے اوپر جو ایک تاریخی پیکج دیا گیا ہے جس کے اندر تمام جو انپٹس ہیں, ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں, ٹریکٹر ہو, سیڈز ہوں, جو بھی آلات ہیں زرعی, ان سب کو زیرو ٹیکسیشن, سیلز ٹیکس بھی اور کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ پہ لگتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو رینیوبل انرجی ہے اس کو زیرو ٹیکسیشن پہ کر دیا گیا ہے. یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے ساتھ اس ریلیف کے اقدامات کے ساتھ وہ والے فیصلے جو کہ سیکٹر کو تقویت دیں گے, ہم انشاءاللہ بہت جلد بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن یہ جو پیریڈ ہے اس کو عوام بھی سمجھتی ہے, ہم سب سمجھتے ہیں
اور یہ بھی عوام سمجھتی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ خالی اعلان نہیں کر رہی، بلکہ جتنی میں نے ابھی آپ کو تفصیل گھی کی اور آٹے کی مد میں بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت عمل کی جا رہی ہیں۔ یہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کی کہانی نہیں ہے، اور 100 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کرنے اور 100 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام عملی اقدامات ہیں جو 1.5 مہینے میں لیے جا چکے ہیں، جو پچھلے 4 سال میں صرف اقدامات مہنگائی کو بڑھانے اور ان ضروری کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کے اضافے کے علاوہ پاکستان کی عوام نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ اپڈیٹس دیتی رہوں گی حکومت کی طرف سے، تاکہ عوام کو بآسانی ان تمام چیزوں کی ترسیلات اور ترسیل میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ بلا شبہ آپ نے جو کہا ریلیف کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، لیکن 2000 روپے کی جو سبسڈی دی گئی اس کو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے حلقوں کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے بھی حلف تنقید بنایا گیا کہ یہ موجودہ صورتحال میں ناکافی ہے۔ آپ نے جو ابھی ریلیف بتایا آٹا کی اور چینی کے حوالے سے، یہ تو اپنی جگہ، لیکن پھر پٹرول اور جو بجلی ہے اس کی قیمت میں اضافے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شاید 15 سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا حکومت پٹرول کی قیمت مزید بڑھانے جا رہی ہے، اور یہ کس حد تک یہ جا کے رکے گی؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے سوال بڑا امپورٹنٹ کیا اور اس کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گی کہ یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ جو پیٹرول کی پرائس موجودہ دور میں یا 1.5 مہینے میں بڑھی ہیں، یہ وہ IMF کا معاہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے کمزور بنیادوں کے اوپر IMF کے ساتھ کیا تھا، اور اس معاہدے کے اندر پیٹرول پرائسز جو ہیں اور اس پہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، یہ شرائط بھی پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ماتحت کی تھی، اور یہ وہ حکومت کا معاہدہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے سائن کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2015 میں IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیا، رول بیک کیا اور ملک کو معاشی استحکام کی طرف لے کر گئے۔ یہ بات نہ ڈھکی چھپی ہے، نہ یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی جانتی ہے۔ جب 2018 میں معیشت جو تھی وہ 6% کے اوپر ترقی پہ تھی، ملک کی تاریخی کم ترین سطح کے اوپر مہنگائی تھی، سی پیک کے پروجیکٹس آ رہے تھے جس سے روزگار مل رہا تھا اور ملک کی ترقی ہو رہی تھی، ملک ایمرجنگ مارکیٹس میں تھا، اور جو اشیاء کی مہنگائی ہے، انفلیشن ریٹ کی شرح جو تھی وہ 2.3% تھی۔ اس وقت وہ مہنگائی کی شرح عمران خان صاحب کے دور میں 16% پر گئی، اور جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 3% سے 15% کے اوپر پچھلے دور میں گیا۔ تو یہ آپ کو سمجھنی پڑے گی بات کہ ہم جو معاہدہ ہے اس کو کس شرائط کے اوپر کس طرح وہ سائن ہوا، یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں، معاہدہ پبلک ہو چکا ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ اب جو مسئلہ ہے کہ جو آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ جس دن ہم آئے تھے اسی دن ہم پیٹرول کی پرائس بڑھا دیتے اور ہم کہتے کہ جی یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے سائن کیا تھا، یہ سمری تھی، اور 10 روپے جو معاہدہ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ کرمنل تھا، مجرمانہ فیصلہ تھا۔ ایسی بارودی سرنگیں، اور ہمیں ایک سینئر بیوروکریٹ نے یہ بتایا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہونے لگی ہے ان کے خلاف، تو انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کر دیا، جو کہ نہ کہ IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، بلکہ اس 10 روپے کو سستا کرنے کے لیے قومی خزانے میں پیسہ موجود نہیں تھا۔ یہ انہوں نے کیا یہ، اور انہوں نے یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے کیا کہ اگر میں یہ کر جاؤں گا تو آئندہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ پھنس جائے گی۔ تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا، ہم آتے، ہم سمری دکھاتے، اور بائی دا وے اس 10 روپے کی جو سستا کیا تھا اس کے اوپر کوئی کابینہ کا اور ECC کا اپروول نہیں تھی، اور لیکن حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور فائنانس منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری کو یہ کہا کہ پہلے مجھے ریلیف ڈیزائن کر کے دو عوام کے لیے، کہ اگر ہم یہ پیٹرول مہنگا کریں گے تو اس کے لیے ہم
جو عوام ہے اس کو کیسے اس مہنگائی کے لیے ہم سپورٹ کریں اور اس کو ہم بوجھ جو ہے وہ عوام پہ نہ ڈالیں. تو آپ کو پھر اس وقت 786 اور بسٹ کے اندر جو اضافی 2000 روپیہ جو کہ 28 بلین کی خالی وہ سبسڈی ہے وہ عوام کو دی گئی. اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا, مقصد صرف ایک تھا کہ اگر ہم نے IMF کے معاہدے کو فالو کرنا ہے, اگر ہم نے انٹرنیشنل پیٹرول پرائسز کے اکارڈنگلی پرائس بڑھانی ہے, کیونکہ مہنگا پیٹرول لے کر سستا پیٹرول بیچا نہیں جا سکتا پاکستان جیسے ملک میں, اور اس پورے خطے کے اندر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جو پیٹرول پرائس ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز کے اکارڈنگلی ہوتی ہے. ہمارے ملک میں وہ مہنگا خرید کے سستا بیچا جا رہا ہے, اور اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک ریلیف پیکج عوام کے لیے, جس میں پیٹرول, ڈیزل, آٹا, چینی, گھی کی مد میں اور یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر ضروری اشیاء جو ہیں ان تمام پیکیجز کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے, اگر بوجھ بڑھ رہا ہے عوام کے اوپر, تو اس ریلیف کے ذریعے وہ بوجھ بھی کم کیا جا سکے. اور ابھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ابھی ان چیزوں میں یہ فیصلے ہوئے ہیں, انشاءاللہ جو اگلے فیصلے ہیں اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی. پہلے تو آپ کا سوال دوسرا حصہ میں اس کا جواب دے دوں کہ میں پہلے بھی یہ واضح طور پر کر چکی ہوں کہ رشیا سے سستا تیل جو ہے اس کی جو خبریں ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں. آج ایمبیسڈر نے بھی, رشین ایمبیسڈر نے بھی اس کو ڈینائی کر دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کو کسی قسم کی رشیا سے آفر تھی سستے تیل کی. یہ فارن آفس میں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور پیٹرولیم منسٹری کے اندر بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور یہ رشین ایمبیسڈر کی سٹیٹمنٹ ہے جو آج چھپی بھی ہوئی ہے اخبار میں کہ ایسا کسی قسم کا جس کا ہے نو اگریمنٹ آن چیپر ویٹ آئل وتھ پاکستان. ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے اور اس کے بارے میں پہلے بھی انفارمیشن دے چکی ہوں کہ ایسی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے دماغ کی اختراع ہے جس کو وہ جھوٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہی اعلان اسی طرح کا 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, 90 دن میں کرپشن ختم, 100 دن میں معیشت ٹھیک, یہ آپ کو یہ تمام اعلانات ہیں. تو پہلے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی جگہ سے ہمیں ان چیزوں کا سستا, آپ نے جو آٹے کی بات کی ہے وہ ہمیں ملے اور ہم عوام کو ریلیف دیں. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم وہ کریں گے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اخراجات کو کم کر کے, آسٹیریٹی کو کم کر کے, ڈفرینٹ چیزوں سے مد سے پیسے نکال کر بجٹ کے اندر بھی ہم نے نان پروڈکٹیو ایسٹس کا سارا جو شفٹ کیا ٹیکسیشن کے ساتھ پروڈکٹیو ایسٹس کی طرف. یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو انہی چیزوں کے لیے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. جی میم, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سننے میں ذرائع میں کیا آیا ہے, محفوظ اللہ خراب ہے کہ ایران سے آپ لوگ 100 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ جو ہے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کب تک آئے گا پاکستان میں. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں گے, لیکن لوڈ شیڈنگ اسٹل ابھی ہے, ٹھیک ہے. تو بجلی کے بلوں میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن بجلی کے بلز جو آپ دیکھ لیے کہ لوگ جو خودکشی کرنے پر اور جو ہے اتنی وہ ٹینشن ہے لیکن وہ لوگ مر رہے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 2018 کے اندر ملک کے اندر زیرو لوڈ شیڈنگ تھی اور ڈیمانڈ سے زیادہ, کھپت سے زیادہ جو بجلی ہے اس کی سپلائی موجود تھی, جنریشن موجود تھی. پچھلے 4 سال ہم یہ ماتم سنتے رہے, یہ رونا سنتے رہے کہ ملک کے اندر مسلم